کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد پھر وضو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غسل تو کیا ہے مگر وضو نہیں کیا. تو اس کے بارے میں آپ ایک تشفی بخش جواب ناظرین کو بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین اس طرح کے خدشات سے محفوظ رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. دراصل یہ غلط فہمی ہے. غسل سے حاصل ہونے والی طہارت نماز وغیرہ کے لیے کافی ہے. اس سے نماز وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ بہتر ہے کہ آپ اس غسل سے حاصل ہونے والی طہارت سے آپ کیا کر لیں، نماز پڑھ لیں. آپ ذرا خود غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک انسان جب اسے حدث لاحق ہوتا ہے تو وہ حدث دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ایسا حدث ہے جس سے وضو واجب ہوتا ہے اور ایک ایسا ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے. مثلا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، ہوا ہے، یہ نکلے وضو واجب ہوگا. خون بہے وضو واجب ہوگا. اور قے آ جائے منہ بھر کے تو بھی وضو واجب ہوگا. ایسی صورت میں آدمی اگر وضو کر لے تو اسے پاکی حاصل ہو جائے گی. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے. مثلا احتلام ہو گیا، ہم بستری کر لی، یا عورت ہے حیض و نفاس سے وہ باہر آئی، تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہوتا ہے. غور کیجیے گا کہ ایک آدمی غسل کرنے گیا، غسل کیا مکمل طریقے پر، اور جب وہ غسل کر کے باہر نکلا تو وہ انسان پاک ہوا یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے پاک ہو گیا. اور وہ سارے اعضاء دھلے جو وضو میں دھلنا تھا. ہاتھ بھی دھلا گیا، چہرہ بھی دھلا گیا، پیر بھی، اور سر پہ جو مسح کرنا تھا تو بالٹی کا بالٹی پانی ہی ڈال لیا ہے اس نے. اب یہ اعضاء تو دھلے، اس کے ساتھ پورا جسم ہی دھل گیا اس کا. تو ظاہر سی بات ہے یہ طہارت بڑی ہے اس طہارت سے جو وضو سے حاصل ہوتی ہے. تو جب انسان بڑی طہارت حاصل کر لے تب اسے چھوٹی طہارت کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ اگر غسل کے بعد فوری طور پر وہ وضو کرتا ہے تو اسے اسراف میں شمار کیا جا سکتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ غسل کے بعد وہ وضو نہ کریں. غسل کے بعد وہ طہارت کافی ہے، الگ سے اب وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کم علمی ہو، اس وجہ سے انہوں نے ایسا سمجھا اور ایسا کیا. ضرورت نہیں ہے وضو کی غسل کے بعد. ماشاء اللہ. حضرت اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سطر کھل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک عوامی مسئلہ ہے. لوگ اس میں بھی غلط فہمی کے شکار ہیں. ایک بات یاد رکھیے، وضو ٹوٹتا ہے ناپاک چیز کے جسم سے نکلنے سے. مثلا پیشاب ناپاک ہے، وہ نکلے گا وضو ٹوٹے گا. پاخانہ ناپاک ہے، وہ خارج ہوا وضو ٹوٹے گا. ہوا خارج ہوگی وضو ٹوٹے گا. خون بھی ناپاک ہے، وہ بھی باہر نکلے گا وضو ٹوٹے گا. یا ایسا سبب پا لیا جائے جس سے ہوا کے خارج ہونے کا ظن غالب ہو، جیسے انسان سو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ سو جاتا ہے تو اس کے اعضاء میں جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جسے استرخائی مفاصل کہا جاتا ہے. اور جب جوڑ ڈھیلے پڑ گئے تو کب اس کی ہوا نکلی کب نہیں نکلی سونے والے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو وضو ٹوٹتا ہے کسی چیز کے نکلنے سے، ناپاک چیز کے نکلنے سے.
اور ستر عورت کھلنا یہ کوئی ناپاک چیز تو ہے نہیں، لہٰذا اس سے وضو کو لازم قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہوگا کہ اگر سب کے سامنے اس نے ستر کھولا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، وہ اس کا حساب الگ ہے، لیکن اس سے وضو ٹوٹ جائے گا ایسا نہیں ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کے سامنے اگر اس نے ستر کھولا ہے تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اور گناہ کبیرہ سے توبہ کرے، اور اس کے لیے حکم یہ آئے کہ آدمی وضو کر لے، تو یہ ایک استحبابی صورت بن سکتی ہے، لیکن اس سے وضو واجب قرار دینا یہ غیر مناسب ہے، اور یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جی ماشاءاللہ بہت خوب۔ اسی طرح حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہے؟ بالکل نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ناپاک چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ماں کا دودھ بچے کے لیے ناپاک تو نہیں ہے، پاکیزہ چیز ہے، وہ اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ وضو باقی رہے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جسم پر نجاست لگی، مثلاً پاؤں میں پیشاب کے چھینٹے پڑے یا کسی جگہ خون لگ گیا تو وضو کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو کیا یہ ان کا ایسا کہنا صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ بھی سوچ غلط ہے، یہ بھی خیال غلط ہے۔ ہم پھر اس جملے کو دہرانا چاہیں گے کہ نجاست کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نجاست کا جسم پر لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اتنا ہے کہ جہاں پر وہ نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ اگر 1 درہم کے برابر ہو، 1 درہم کی مقدار کیا ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ آپ ہتھیلی کو یوں کریں، اس کا جتنا گہرائی والا حصہ ہے جی یہ 1 درہم کے برابر، اس کی جو مساحت ہے 1 درہم ہے۔ اگر اتنا پھیل گیا کپڑے میں تو اس کو دھونا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ تو اس نجاست کے بارے میں ہے جو نجاست کے بہنے والی ہو، جسے ہم لیکوڈ سے تعبیر کر سکتے ہیں، ایک انگریزی لفظ ہے۔ لیکن اگر نجاست ایسی ہو جو گاڑھی ہو، جیسے پاخانہ وغیرہ، وہ پھیلنے والی نجاست نہیں ہوتی، وہ ایک جگہ اگر گر جائے تو وہ پھیلتی نہیں ہے وہ نجاست، تو اس میں وزن کا اعتبار کیا ہے، یعنی اس نجاست کا وزن اگر 1 درہم کے وزن کے برابر ہو جائے تو کپڑا کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا، تو اسے دھلا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نجاست جہاں لگی ہے اس جگہ کو دھو دیجئے، اس سے مکمل وضو واجب قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں آدمی کو ان سب چیزوں سے معلومات نہ ہو تو لوگوں سے، علماء کرام سے پوچھنا چاہیے۔ اور ایسے میں خود ہمارا ایک مشاہدہ یہ رہا ہے کہ لوگ اس چکر میں جماعت چھوڑ کر کے گھر جاتے ہیں، کپڑا بدل کے آتے ہیں، اور پھر جو ہے نا بعض لوگ تو اہتمام کرتے ہیں غسل وغیرہ کا۔ ایسا نہیں ہے، مسجد میں آپ پہنچے ہیں، پانی موجود ہے، آپ اس حصے کو دھو دیجئے، وضو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت خوب۔ تو حضرت جو وضو کے بعد جو پانی بچتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی وضو کے بعد جو پانی بچ جائے، وضو کرنے کے بعد، جی یہ اس صورت میں ہے جب کہ آپ لوٹا وغیرہ سے وضو کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ٹوٹی میں وضو کر رہا ہے ٹنکی کے پانی سے تو بچا ہی رہے گا۔ پھر یہ لوٹا کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے لوٹا میں پانی لیا اور اس سے وضو کر رہے ہیں اور وہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد بھی پانی بچ گیا، تو حکم یہ ہے کہ اس پانی کی تعظیم ویسے کی جائے جیسے آب زمزم کی تعظیم کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے کھڑے ہو کر پینا ہے، اور قبلہ رو کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے۔ اس پانی کے تعلق سے یہ حکم آیا ہے، اس تعلق سے روایت بھی ہے۔ اور اس پانی کے پینے میں کیا فائدہ ہے،
ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کا بچا ہوا پانی پیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 70 مرض سے شفا دیتا ہے. اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کا پانی پیا اور پھر فرمایا کہ میں نے چاہا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ وضو کیسا تھا. تو ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیتے تھے. اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کے ذریعے سے عمل کر کے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے. تو یہ وضو کے بچے ہوئے پانی کا حکم ہے. ایک بزرگ ہیں حضرت عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں، بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جب مجھے کوئی مرض لاحق ہوتا تو میں حصول شفا کی غرض سے وضو کا بچا ہوا پانی پیتا تو مجھے شفا حاصل ہوتی. میرا یہ معمول بن چکا ہے کیونکہ، جملہ غور کیجئے گا، کیونکہ مجھے صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر پورا وثوق، اعتماد اور کامل یقین ہے، اور یہ بات صحیح طب نبوی سے بھی ثابت ہے. یقیناً انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے فوائد پر اعتماد اور کامل یقین رکھے. اگر ایسا ہو جائے تو انسان پریشانیوں سے نجات پا جائے. آج ہم میں اس چیز کی کمی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے فوائد کو ہم یقین کے ساتھ اپنے دل میں اس چیز کو جگہ نہیں دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سنتیں ادا ہو جاتی ہیں لیکن ہم اس کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں. آج انسان اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر یقین کامل کے ساتھ چلے تو یقیناً وہ انسان ان تمام چیزوں سے بہرور ہوگا جس کا فائدہ اس سنت میں ودیت کر دیا گیا ہے. حضرت خالد بن ولید کے تعلق سے میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر یقین کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. حضرت خالد بن ولید بہت مشہور اور جلیل القدر صحابی رہے ہیں اور جرنیل تھے. وہ آپ نے ایک مرتبہ زہر پی لیا، وہ زہر جسے پیتے ہی انسان مر جاتا ہے. آپ نے وہ زہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے آپ نے پی لیا اور اس کا کچھ اثر تک نہیں ہوا. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بسم اللہ شریف کے فوائد پر کامل یقین تھا، جس کی وجہ سے رب العالمین نے اس زہر کے اثر ہی کو ختم کر دیا اور وہ زہر ان پر کوئی اثر نہ کر سکا. یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کامل یقین، اعتماد اور پورا بھروسہ ہونے کا نتیجہ. بتائیے، زہر قاتل ہے، وہ اثر نہیں کر رہا ہے. یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کرنے کا نتیجہ ہے. بہت خوب. ناظرین، ہم شکر گزار ہیں حضرت قبلہ کے کہ آپ نے ڈھیر ساری معلومات سے اظہار چینل کے ناظرین کو نوازا. پھر ہم انشاءاللہ اسی طرح کی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے. شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.